اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الی یوم الوقت المعلوم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارکہ حجر جو قرآن مجید کا 15 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 38 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابلیس اور شیطان نے کہا کہ اس وقت تک جو ہمیں معلوم ہے، یعنی اس نے اللہ سے مہلت مانگی اور اللہ نے اس کو مہلت عطا کی۔ ابلیس کو اپنی درگاہ سے راندہ کرنے کے بعد فرمایا تا روز قیامت تم پر لعنت ہے۔ شاید ابلیس نے تا روز قیامت سے یہ مفہوم اخذ کیا ہو کہ اسے قیامت تک انسان سے واسطہ پڑنے کا امکان ہے، یہاں سے اس نے اللہ سے مہلت مانگی۔ یہ مہلت قیامت تک کے لیے مانگی تھی، مگر ایک معلوم وقت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ ابلیس کو مہلت دینے پر یہ سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ ابلیس کو مہلت اور موقع دے کر قدرت نے خود اسباب ضلالت فراہم کیے۔ جواب یہ ہے لوگوں کے لیے، تو جواب یہ ہے کہ اولاً ابلیس کو انسانوں پر اتنا تسلط حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ ہونے پر مجبور کرے، وہ صرف سبز باغ دکھا سکتا ہے۔ ثانیاً اللہ نے اگر ابلیس کو مہلت دی ہے اور گمراہی پھیلانے کا موقع دیا ہے تو اس کے مقابلے میں رشد و ہدایت کے بھی تو بہت سے اسباب فراہم کیے ہیں۔ اللہ نے انسان کو توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کی جبلت میں حق کی معرفت کی استعداد ودیت فرمائی ہے۔ سورہ مبارکہ شمس و قرآن مجید کا 91 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی۔ یہ اللہ نے سمجھ تو ہر ایک کو دی ہے، انبیاء بھیجے ہیں، ملائکہ بھی انسان کو راہ راست پر ڈالنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان دونوں مواقع کی موجودگی میں امتحان لیا جا سکتا ہے اور آزمائش کی جا سکتی ہے۔ اگر معاملات ایک طرفہ ہوتے تو امتحان نامعقول ہوتا اور ثواب و عقاب کا نظام ممکن نہ ہوتا۔ اس لیے انسان کو خیر و شر کے درمیان کھڑا کیا گیا کہ وہ اپنے اختیار سے جسے چاہے انتخاب کرے۔ یہاں وقت معلوم سے کیا مراد ہے؟ تفسیر صافی میں بحوالِ تفسیر عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا تو کہ وقت معلوم سے کیا مراد ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس دن سب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ابلیس لعین کو اس دن تک کی مہلت دی ہے جس دن قائم آل محمد امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ظہور فرمائیں گے۔ ظہور کے وقت وہ مسجد کوفہ میں ہوں گے اور ابلیس لعین ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھے گا اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ آج کے دن چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ پس امام مہدی علیہ السلام اس کی پیشانی پکڑ کر اس کی گردن مار دیں گے، خس کم جہاں پاک، بس یہی وقت معلوم ہے۔ اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ابلیس لعین نے چوتھے آسمان پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی جو 6000 سال میں تمام ہوئی۔ اسی نماز کے بدلے میں خدا تعالیٰ نے اس کو وقت معلوم تک مہلت دی ہے۔ تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک وقت معلوم قیامت کے دن تک کی مہلت ہے۔ بہرحال اللہ نے مہلت دی ہے اس کو۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم احمقوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، نہ احمقانہ باتیں کریں، بلکہ عقل و سمجھ جو اللہ نے ہمیں عطا کی اس سے ہم کام لیں۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بودباری احمق کے منہ کا تسمہ ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی انتہائی صبر و تحمل اور بودباری کے ساتھ گزارے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم بے وقوف کے ساتھ بودباری اختیار کرو گے تو اسے غم میں ڈال دو گے، لہذا بودباری اختیار کر کے اس کے غم میں اضافہ کرو۔ اور احمق کے ساتھ بودباری اختیار کرنے کی وجہ سے اس کے مقابلے میں اپنے طرفدار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ سر پھرے آدمی کے مقابلے میں بودباری سے کام لو، اس طرح اس کے مقابلے میں تمہارے طرفدار زیادہ ہو جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب لوگوں سے بڑھ کر جن لوگوں کے لیے بودباری کی تمنا کی جا سکتی ہے وہ ایسے احمق اور بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو اپنی حماقت و بے وقوفی کو معاف کیے جانے کی احتیاج رکھتے ہیں۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احمق سے بودباری اختیار کر کے ہی انصاف حاصل کیا جا سکتا ہے۔
آج کل کے دور میں انسان دیکھے ہر طرف کیسے لوگ ہیں، بس انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارے اور امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرے، اللہ جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔